آپ خطبے میں فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جو ساری دنیا کے معاملات چلانے والا ہے۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھائیں اور ان کے تمام معاملات ان کے لیے واضح کریں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں پر۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یوں پیدا کیا ہے کہ وہ تمام قسم کی بھلائیوں کو پسند کرتے ہیں اور تمام برائیوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہ چیز لوگوں کے اندر فطرت ہے، جبلت ہے، ان کا خاصہ ہے۔ ہر انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے اور حیوان کے اندر، جانوروں کے اندر بھی یہ چیزیں برابر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو رزق دینے والا ہے، دنیا میں ان کا رزق رکھا ہے اور ان کے تمام معاملات اس دنیا میں مکمل کرنے کا بندوبست رکھا ہے۔ اس لیے لوگوں کے دل اس سے جڑ گئے اور لوگ اسی سے اپنی امیدیں وابستہ کر بیٹھے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یوں ہی چھوڑ دیتا بغیر کسی گائیڈنس کے تو وہ برائیوں کی طرف چلے جاتے اور ایک دوسرے کے ساتھ نرمی، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کو چھوڑ دیتے اور اس کو اختیار نہ کرتے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان کو سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو وہ بھٹک جائیں گے، تو اللہ نے سرحدیں مقرر کی، عدل کو نازل کیا اور عدل کے اوپر قائم رہنے کا حکم دیا اور نیکی اور عدل کے اوپر اجر عطا فرمانے کا وعدہ کیا اور برائیوں کے اوپر سخت سزا دینے کی وعید سنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کام کرنے کی تلقین کی کہ جن سے ان کے اعمال درست ہو جائیں اور ان کو وہ چیزیں ان کے لیے واضح کی جن کی ان کو ضرورت ہے اور ان چیزوں سے خبردار کیا جو کرنے سے ان کو برائی کا اور نقصان کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی فرما برداری کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اے مسلمانوں، گناہوں کے اندر جانا ہلاکت کا ذریعہ ہے، ہدایت کے راستے سے یہ بھٹکنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے انسان کی نیکیاں تلف ہو جاتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو بہت محنت کرتے ہیں، کتنی نیکیاں کرتے ہیں، جو نیکیاں بھی کرتے ہیں، فرائض بھی ادا کرتے ہیں، پھر نوافل بھی ادا کرتے ہیں، لیکن بہت سارے گناہوں کی وجہ سے ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کون سے کام ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے نیک اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ یہی وہ مفلس ہیں کہ جن کے اوصاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا ہمارے ہاں مفلس تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کوئی مال اور متاع نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس میری امت کا وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور صدقہ لے کر آئے گا، لیکن اس حال میں آئے گا کہ اس نے اس کو گالی دی ہوگی، اس کو مارا ہوگا، اس کا خون جو ہے وہ بہایا ہوگا، اس کی عزت پر حملہ کیا ہوگا، اس کو بھی اس کی نیکیوں سے دے دیا جائے گا، اس کو بھی اس کی نیکیوں سے دے دیا جائے گا، اس کو بھی اس کی نیکیوں میں سے دے دیا جائے گا، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں لوگوں کے حقوق پورے ہونے سے پہلے تو پھر لوگوں کی برائیاں یا ان کے گناہ اٹھا کر اس شخص کے سر کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ جو مفلس ہے اس کو اس کی نفس نے یا کنجوسی نے بلایا تو اس نے جواب دیا اور اس کو قبول کیا، فلاں کا مال لے لیا، فلاں کے اوپر ظلم کیا، فلاں کو قتل ہی کر دیا، اور پھر یہ سوچنے لگا کہ یہ جو نماز، روزے اور صدقات ہیں یہ سارے گناہوں کو ختم کر دیں گے۔ یہ وہ گناہ تھا یا یہ وہ گمان تھا جس کی وجہ سے اس کا سارا معاملہ خراب ہو گیا اور اس کو نقصان ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امت کی ہدایت کے اوپر بہت زیادہ حریص سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے ڈرو کیونکہ ظلم قیامت کے دن ظلمات ہوگا یعنی اندھیرا ہوگا۔ کنجوسی سے بچو کیونکہ کنجوسی کی وجہ سے گزشتہ قومیں ہلاک ہوئی تھیں، اسی کی وجہ سے یا حرص کی وجہ سے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کی طرف گئے اور ایک دوسرے کے جو خون ہے ان کو بھی
اپنے لیے حلال کیا، لوگوں کو قتل کیا۔ جو شخص نجات چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ حقوق العباد کا بھی خیال کرے فرائض کو ادا کرنے کے بعد، یہی متقین کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ جب اس دن کوئی چیز کام نہ آئے گی سوائے قلب سلیم کے، جو لے کے کوئی اللہ کے پاس پہنچ جائے۔ قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں آئی ہیں اور بہت ساری احادیث آئی ہیں جن میں ظلم کی بنیادیں بیان کی گئی ہیں اور بڑے بڑے ظلم کا نام لے کر بتایا گیا ہے، جن میں خون ہے اور لوگوں کی عزتیں ہیں اور لوگوں کے مال ہیں۔ اسلام نے بار بار ان کا ذکر کیا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا بیان کیا ہے، اور اسی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر میں منا کے مقام پر جو خطبہ دیا، فرمایا آپ کے خون بھی حرام ہیں، آپ کی عزتیں بھی آپ کے اوپر یوں حرام ہیں، آپ کے مال بھی ایک دوسرے کے اوپر یوں حرام ہیں جیسے اس شہر اور اس ملک میں اس مہینے میں یہ دن آپ کا محترم ہے۔ اگر میں نے پہنچا دیا ہے، کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ اے اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مجمع کے سامنے، بڑے عظیم دن میں، بڑے ہی بابرکت شہر میں اور عظیم مجمع میں اس چیز کا اعلان کیا تاکہ لوگوں کو یہ پیغام پہنچ جائے، لوگوں کے معاملات درست ہو جائیں، ان کی دنیا بھی ٹھیک ہو جائے اور ان کا دین بھی اور آخرت بھی درست ہو جائے۔ اللہ کے بندو، وہ بڑے مظالم کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سزا کی وعید سنائی ہے کہ انسان جھوٹ بولنے کے اوپر زور دے یا جھوٹ بولتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو قسم کھا کے کسی کا حق غصب کرے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کے اوپر جہنم کو لازم کر دیا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کیا کوئی چھوٹی سی چیز ہی ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹی سی مسواک ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح بڑے مظالم میں یہ بھی شامل ہے کہ تجارت میں دھوکہ کیا جائے۔ یہ لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے کا یا لوگوں پہ ظلم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر اس کے ساتھ جھوٹی قسم بھی شامل ہو جائے تو معاملہ اور بھی بڑا ہو جاتا ہے اور گناہ اس سے اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں رحمت کی نگاہ سے۔ وہ منان کہ جو شخص کسی کو کچھ نہیں دیتا، اور وہ شخص کہ جو اپنا مال فروخت کرنے کے لیے، اپنا سامان فروخت کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھاتا ہے، اور وہ جو اپنے کپڑوں کو نیچے گھسیٹتے ہوئے جاتا ہے۔ اسی طرح بڑے ظلموں میں یہ ہے کہ اپنا سامان بیچنے کے لیے اس کے عیبوں کو چھپا لے، یعنی بیچنے والے کو معلوم ہو کہ اس کے اندر وہ برائی موجود ہے جو میں چھپا رہا ہوں، اور وہ دل میں کھٹک بھی رہی ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ برائی وہ ہے کہ جو دل میں کھٹکے اور جس کو تم چھپا کر کرنا پسند کرو۔ اسی طرح ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں لوگ بہت زیادہ گریز نہیں کرتے، اور اگرچہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بات یتیموں کے مال کو کھانے کے حوالے سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے بڑی وعید سنائی ہے، فرمایا جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے یہ بھی فرمایا یتیموں کو ان کا مال دے دو، اور خبیث مال کو، گندے مال کو اپنے پاک مال کے ساتھ ملا کے نہ کھاؤ، ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے ایک ساتھ کھا نہ جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا 7 بڑے ہلاکت خیز گناہوں سے بچو، اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کا مال کھانا بھی ذکر کیا۔ اسی طرح مالی ظلم جو ہیں ان میں یہ بھی شامل ہے کہ جو کام کرنے والے ہیں یا جو نوکر ہیں ان کو ان کا حق دینے سے کم دینا یا ان کو نہ دینا، یا ان کا حق دینے میں آج کل کرنا، یا نوکر کو ایسا کام کرنے کا کہنا کہ جو اس کے
کام میں شامل نہ ہو اور اس کو اس کا الگ سے معاوضہ نہ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کا جھگڑا قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ ایک وہ کہ جس نے میرا نام لے کے کوئی چیز بیچی اور پھر کوئی معاہدہ کیا اور پھر غداری کی، اور دوسرا شخص وہ کہ جس نے کسی سے کوئی معاہدہ کیا ہو کوئی کام کرنے کا، اس سے کام پورا لے لے لیکن اس کو اس کا معاوضہ پورا نہ دے۔ اسی طرح مالی مظالم میں یہ بھی شامل ہے کہ کسی سرونٹ کو یا امپلائی کو یہ کہا جائے کہ وہ کام کرے لیکن اس کو اس کا پورا اجر نہ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا فرمان یہ بھی ہے، کسی کا حق ناجائز طریقے سے اگر کھا لو تو قیامت کے دن آپ اس حق کو قیامت کے دن اپنے ساتھ اٹھا کر لے کے آئیں گے۔ اے اللہ قرآن کریم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، ویسی حمد و ثنا جیسے حق بنتا ہے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کا۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے پیروکاروں پر۔ اس کے بعد اللہ کے بندو، وقت گزرنے سے پہلے نجات کا سامان کر لو۔ جب تک آپ زندہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہو، چاہے اس کی عزت پر حملہ کیا ہو یا مال اس کا کھایا ہو، تو اس سے آج ہی تلافی کر لو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب دینار اور درہم نہیں ہوں گے۔ یعنی جو حقوق ہیں وہ ادا کر لو اس سے پہلے کہ آخرت آ جائے، کیونکہ آخرت میں جو حقوق ہیں وہ مال کے ساتھ یا مختلف ذریعوں سے جیسے توبہ وغیرہ ہے اس سے وہ ختم نہیں ہوں گے، بلکہ باقاعدہ لوگوں کو ان کے حقوق دیے جائیں گے، وہ بھی نیکیوں کی شکل میں یا پھر برائیوں کو لے کے ظالم کے جو ہے اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ یعنی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی اور مظلوم کی برائیاں ظالم کے اوپر ڈال دی جائیں گی۔ اسی طرح مظلوم کا حق یہ ہے کہ اس کی مدد کی جائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کی مدد کی جائے۔ جو ایسا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے فرمان ہے، ایک وہ شخص ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا ہو، اور دوسرا شخص وہ ہے کہ جو لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آپ لوگوں کو اپنے شر سے بچا لو، یہ بھی صدقہ ہے جو آپ لوگوں کو دیتے ہو۔ اللہ کے بندو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر آپ کے ساتھ محبت ثابت نہیں ہو سکتی، تو کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی بھیجو اور آپ کی پیروی بھی کرو۔ اے اللہ رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں نازل فرما ہمارے نبی اور حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی بار جتنی بار ذکر کرنے والے آپ کا ذکر کریں اور غافل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے غافل ہوں۔ اے اللہ صحابہ کرام سے راضی ہو جا، خلفائے راشدین، ائمہ مہدی ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، تابعین سے بھی راضی ہو جا اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو رسوا کر دے، دشمنان دین کو تباہ کر دے۔ اے اللہ اپنے ان بندوں کی مدد فرما جو کمزور ہیں، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہوں، ان کا مددگار بن جا، ان کی تائید کرنے والا ہو جا، ان کا نگہبان بن جا۔ اے اللہ اپنے مظلوم بندوں کی مدد فرما فلسطین میں ان یہودیوں کے خلاف جو ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اے اللہ جس پریشانی میں مبتلا ہیں ان کو جلد اس سے آزادی عطا فرما، جس تنگی میں وہ ہیں اس کے بدلے میں ان کو بہترین رزق عطا فرما۔ اے اللہ ان کو کھانا نصیب فرما، ان کا خوف ختم کر کے ان کو امن نصیب فرما۔ اے اللہ ظالم صہیونی افواج کو تباہ کر دے۔ اے اللہ ان کے اوپر اپنے سخت عذاب نازل فرما۔ اے اللہ ان کو برائی کے چکر میں گھیر دے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں اور ہمارے گھروں میں امن عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں اور اماموں کو توفیق عطا فرما، ان کو کامیاب فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ اسے نیکی اور بھلائی کی طرف لے جا۔ اے اللہ اسے اور اس کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں لوگوں کے معاش اور معاد کی بھلائی ہے۔ پاک ہے ہمارا رب، عزت کا مالک ان باتوں سے جو لوگ بنا رہے ہیں۔ سلام ہے مرسلین پر اور ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔